توہین مذہب توہین رسالت کا قانون، کچھ سچی اور تلخ باتیں۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ حقائق لے کے آیا ہوں اور کچھ سچی باتیں لے کے آیا ہوں جس کا پتہ چل سکے گا کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کے اوپر کس طرح پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے اور کس طرح مذہب کو بدنام کر دیا گیا صرف اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے۔ اقتدار جو وہ ایک بندے کا نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جس نے پورے پاکستان کو اپنے آپ کہتے ہیں گرفت میں کیا ہوا ہے، اس نے اور کچھ ایلیٹ کلاس نے عام پاکستانی زندگی کو عذاب بنا دیا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا اژدہا بن گیا ہوا ہے کہ یہ اژدہے سے ہر وقت ایک آگ اگل رہی ہے، اور یہ آگ جو ہے عام بندے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں کوئی تاریخی پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ خود بھی جا کر آن لائن چیک کر سکتے ہیں، فیکٹ چیک کر سکتے ہیں کہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ سچی ہیں جھوٹی ہیں، آپ اس کا خود فیصلہ کریں۔ اگر کوئی میری ایسی کوئی بات جو آپ کو سچی نہیں لگتی، جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے بتائیں آ کے، میں اس ویڈیو کو بالکل ڈیلیٹ کر دوں گا اور میں معذرت بھی کروں گا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے ہمیں بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بات ختم۔ اس بات کے اوپر کبھی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، ہم اس طرح بڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن اس وقت بچے تھے، ہمیں زیادہ پتہ نہیں تھا۔ جب وقت آگے بڑھتا گیا دیکھتے کہ پاکستان کے اندر مذہبی انتخاب پسندی جو ہے وہ جڑ پکڑتی گئی، وہ اس طرح جڑ پکڑی کہ آج پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ تو یہ میری بات آپ کو آگے رکھنا بہت ضروری تھا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو توہین کا جو مذہب کا قانون جو آیا تھا وہ 1860 کے اندر 1860 کے اندر گوروں نے انٹروڈیوس کروایا تھا جب وہ یہاں پہ قابض آئے تھے، کیونکہ یہاں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ڈفرنٹ قسم کے مذاہب جو ہے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، جین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سارے یہاں پہ رہ رہے تھے۔ اور آپ جس طرح ہمارے اکثر عام بندے کو پوچھے نا، ان کو پتہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ اب گوروں نے دنیا میں ایسی حکومت نہیں کر لی، آپ کو پتہ ہے گورے جو ہیں ان کی حکومت ان کا جو کہتے ہیں حکومت تھی، جو سلطنت تھی، اتنی بڑی تھی کہ اکثر بات مشہور ہے کہ سورج بھی وہاں پہ غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایسے حکومت نہیں کر لی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم سارے لوگ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مینجمنٹ کا سٹائل ہے، ان کا پتہ ہے کس طرح ہم نے تھوڑے سے لوگوں نے آگے اتنی بڑی سرزمین پہ قبضہ کیا۔ وہ ایسا نہیں ہوتا، ایک نظام ہوتا ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مینجمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں توہین مذہب کا قانون کہتے ہیں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کو جرم قرار دیا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے مذہب کی آپ توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ یہاں ڈفرنٹ قسم کے مذہب رہ رہے تھے نا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کریں، سارا نظام خراب ہو، پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ پیچھے مقصد تھا۔ اس کے بعد 1927 کے اندر، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، 1927 کے اندر انہوں نے اس قانون کو ایکسپینڈ کیا، اس کے اندر اضافہ کیا، اس کو تھوڑا مضبوط کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، یاد کا کیا ہوگا، آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں آن لائن کہ آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، نہ میری کتنی عمر ہے۔ تاریخ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہے وہاں پہ جا کے، اور ثبوت کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر انجینئر محمد مرزا بھی بات کر چکا ہے، آپ جا کے اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ مجھے غازی علم دین شہید کا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو قصہ پیش آیا، اس کے اوپر ہم نے پاکستان کے اندر جھوٹی قصے کہانیاں بنائی گی، اس کو اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ اس نے جا کے ایک ہندو کو قتل کر دیا تھا، جو قتل کیا تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کتاب لکھی تھی، جو کہ باتیں کہی تھی، جو بھی کہا تھا اس نے آ کے، اس کے بعد کہا تھا کہ اس نے موت کو قبول کر لی تھا۔ بالکل غلط بات ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے وکیل جو آئے تھے قائد اعظم میں آئے تھے، لیکن آپ جا کے فیکٹ چیک کریں، سب چیزیں ہر چیز اسی طرح موجود ہے۔ اس نے جب اس کو سزائے موت دی گئی تھی، اس نے سزائے موت کے خلاف اپیل کی تھی۔ اس نے تو اس بات سے بھی انکار کر دیا تھا جس چاقو سے اس نے مارا تھا، وہ جا کے یہ بھی چیک کر لے، اس نے کہا تھا کہ میری انٹینشن نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میری جو قتل کی سزا جو ہے نا، اس کو عمر قید میں تبدیل کر دی جائے، یہ اپیل تھی۔ بعد میں اس کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی جھوٹی قصے کہانی سنائی گئی، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر علاقہ جو ہے نا، ہم دنیا میں ہر جگہ قصے کہانی مشہور ہوتی ہیں، لیکن جب قصے کہانیاں آپ کی زندگی کو اوورٹیک کر لیں اور آپ کے سارے نظام جو ہوتا ہے اس کی فیبرک کو خراب کر دیتے، وہ معاشرہ جو ہوتا ہے، وہ نظام جو ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہاں پہ اس مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے مجھے زیادہ لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو معاملہ آپ سب کلیئر ہے۔ آپ جا کے پہلے اگر میری بات پہ آپ غصہ چڑھ رہا ہے یا یقین نہیں آ رہا، آپ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، تھوڑا ٹائم لگایا کریں۔ ٹک ٹاک کے علاوہ باقی ویڈیو کے علاوہ اپنی جو یادداشت ہے، اپنی تاریخ کی جو چیزیں ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے بعد آگے وقت گزرتا گیا، پاکستان اگر بن گیا، پھر اس کے بعد مارشل والا لگے، جو کچھ بھی ہوتا رہا۔ اب یہ سیاسی ویڈیو نہیں ہے۔ پھر ضیاء الحق صاحب آگے۔ اب ضیاء الحق کو پتہ ہے، ضیاء الحق نے جب مارشل لگایا تو اس نے بعد میں اس نے کہا تھا میں جلدی الیکشن کروا دوں گا، اس نے الیکشن نہیں کروایا، جو اکثر ہوتا ہے ہمارے جو ڈکٹیٹر وغیرہ آتے ہیں یہی کہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہتھیار ہوتا ہے اسلام کا۔ اس نے جا کر ریفرینڈم بھی کرایا کہ جو کہتے ہیں اگر آپ اسلامی حکومت یہاں چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں۔ اس نے اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے اسلام کا بہت بے دردی سے استعمال کیا، مذہب کا بے دردی سے استعمال کیا۔
اس نے بھی اس قانون کے اندر اور سختیاں کی وہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا مذہبی ہوں، کتنا اسلامی ہوں، اور دوسرا امریکہ کے ساتھ مل کر جو کچھ جو وہ کرتا کرتا رہا، اپنی جائیداد میں اضافہ کیا، اور اینڈ پہ جا کے اس کا جہاز تباہ ہوا تو اس سے ہماری جان چھوٹی. اگر پتہ اس معاملات کے اندر یہ بھی تاریخ کے اندر سب رقم ہے. اس لیے وہ ضیاء الحق کیا تھا جس نے پاکستان کے اندر آ کے جمہوریت کا گلا گھونٹا. اس کے بعد جا کے یہاں مذہبی انتہا پسندی یہاں پہ آئی، جو طالبان کا پتہ ہی ہے، جن کو طالبان کو جو بنانے والا چکر جو تھا شیخ خلاف، جن کا مجاہد کہا گیا، ان کا باب میں دہشت گرد کہا گیا، اور ہماری اسی اسٹیبلشمنٹ نے آ کر جو کچھ کیا. اس کے ساتھ جو جہاز کے اندر جو مرا تھا، اب جا کر چیک کریں، جنرل اختر عبد الرحمان، ان کے سارے بعد میں آپ کے سامنے ساری رپورٹس آئی ہیں کس طرح ان کے پیسے جو ملتے تھے، انہوں نے سوئس بینکوں کے اندر اپنے پیسے رکھوائے ہوئے تھے. ایسے ہی ان کے بچے جو ہے ہمایوں ترحان جو ہے، سارے جو بچے ہیں بعد میں کہتے قومی اسمبلی کے اندر پہنچے جا کے، اور کتنی امیر ہو گئے. کبھی ہو سکتا ہے ایک فوجی افسر کا بیٹا ہو، کتنی کی تنخواہ ملتی ہونی ہے، اتنے ملینئر کیسے بن جائے. یہ چیزیں آپ کو سوچنے کی ہیں کس طرح ہمیں عام، کیونکہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر پوری جو ماسز ہوتی ہے، زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا مذہب کے نام پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ آپ کی میموری ریفریش رہے، آپ اس کو اچھی طرح جان سکیں. پھر وقت گزرتا گیا، آگے جا کے آئے ہیں. آپ کو پتا کہ ممتاز قادری کا بڑا مشہور واقعہ پیش آیا، جو سلمان تصیر کو مار دیا تھا، جو گورنر رہتا پنجاب کا. اس کے اوپر بھی ہم نے اس کو بہت بڑا ہیرو بنا دیا. اس کے بڑے ناطے میں پڑھ رہا تھا. اب لوگوں کو خون کو گرمانے کے لیے ہمارے ٹی ایل پی والے بڑے باہر آئے ہوئے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا. اب دیکھیں جی، جب آپ کسی بھی یقین کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں موت بھی قبول کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اور بعد میں وہی ممتاز قادری جو ہے تھا اپنی موت کے خلاف جا کے اپیلیں کر رہا تھا. اینڈ تک اس نے صدر سے بھی اپیل کی تھی. صدر اس وقت جو آئے تھے آصف زرداری صاحب آئے تھے، اگر میں غلط نہیں کر رہا تو. اس نے اس کی جو اپیل جو آتی ریجیکٹ ہو گئی تھی، اس کو پھر پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی. اس کی اپیل میں یہ بھی شامل تھا کہ میرے بعد جو میرے بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا. کئی اس سے وجوہات تھی. ایک وجوہات یہ بھی آئی تھی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میں بار بار باتیں کہہ رہا، میں غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ میں انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی خود فیکٹ کو جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں. اب ایک بندے نے اپنے مذہب کے نام کے اوپر دوسرے بندے کو مارا، اس کو قتل کیا. کتنی خالی کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ایک بندے کا قتل جو ہے ساری انسانیت کا قتل ہے. اب دیکھیں یہی ہمارا، اس چیز کو ہم سامنے نہیں رکھا، اس کو بہت بڑا ہیرو بنایا، یہ کر دیا. اس کے بعد وہ جا کے اپیلیں کر رہا تھا. یعنی موت سے جب پکڑے جاتے ہیں تب ان کا اسلام اور ان کا ایمان نہیں جاگتا ہوتا. تو یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. اس کو آج بھی اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے کیونکہ ہم سچ کو سننا نہیں چاہتے. اور وہی ٹی ایل پی والے بندے جو تھے بعد میں جو آ کے جو اسی کا نام استعمال کر کے جو آج پاکستان کے اندر ایک خوف کی فضا بنا دی گئی ہے. پھر سری لنکن کا ساتھ جو واقعہ پیش آیا، سری لنکن جو تھا اس کو زندہ جلا دیا گیا. اس کے بعد کتنی سیالکوٹ کے اندر پاکستان کتنی بدنامی ہوئی، کتنے چرچوں کو جلایا گیا. اس کے بعد پھر سوات کے اندر جو واقعہ پیش آیا، یہ چیزیں آگے بڑھتی گئی. اور کیونکہ آگے جو وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے بعد ہر چیز لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہے. تو انہوں نے یہ ایک آسان نہیں کہہ سکتے آپ، ایک آپ کہہ سکتے ہیں بھرپور طریقہ کار ہے. ایک یہ ٹول کے طور پہ اس کو اور سخت کیا جا رہا ہے. سخت اس طرح کی جائے کہ لوگوں کے اندر ڈر کی فضا ایسی بنا دی جائے، کسی کو پکڑنا ہو، کسی کو جو اس کی بات نہ مانے تو اس پہ کوئی الزام لگا جو مرضی کر لو. یعنی ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے، اور یہ اس مقام پہ یہ بات پہنچ گئی ہوئی ہے. اب تو گلی محلوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیوں کے اندر بھی جہاں ایک دوسرے کو نیچا دہانے کے لیے، مارنے کے لیے، اپنا بدلہ اتارنے کے لیے، وہاں تو ایک دوسرے الزام لگا جائے. یہ باتیں پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. اور یہ آج کل کے دور کے اندر جب دنیا جو ہے وہاں اے آئی کا دور ہے، دنیا مارس پہ جا رہی ہے، لوگوں کے الیکٹرک گاڑیوں کا دور آ چکا ہوا ہے، اور آج بھی ہم اس دکین اسی باتوں میں پھنسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی زوال کی وجہ ہے. اور اسی ڈگر پہ رہے دنیا جب بہت آگے جائے گی، آج سے 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، تو ہماری قوم کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. کبھی کوئی طریقے کہیں جا کے صفوں کے اندر تھوڑا سا ریفرنس ہوگا. ایک قوم آئی تھی، وہ اس قسم کی قوم بھی آئی تھی کہ مذہبی نشائی قوم اور مذہبی انتہا پسندی انہوں نے اس حد تک پہنچا دی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. ہمارا نام سے اسی چکر کے اندر آئے گا، اور دنیا کے سب سے منافق قوم کے طور پر ہمارا نام آئے گا. یہی چیز ہے. اب جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے عاشق رسول بن رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے بھائی، جب یہاں گورے آئے تھے، یہ قانون گوروں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اس سے پہلے جب مسلم بادشاہ یہاں پہ ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے، انہوں نے کوئی ایسا قانون کہتے ہیں اس کو لے کے نہیں آئے تھے. اگر وہ اتنے عاشق رسول آئے تھے، اتنے بڑے مسلمان تھے، کتنے یہاں پہ مسلمان وغیرہ بادشاہ آئے ہیں، مغل بھی آئے ہیں، عرب بھی آئے ہیں، کسی نے انٹروڈیوس نہیں کروایا. یہ گوروں نے انٹروڈیوس کروایا. ایسا نہیں دنیا میں ان کا نام ہے. لیکن آج کا وہ اس وقت انٹروڈیوس کروایا تھا جب یہاں پہ تعداد ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے. لیکن آج پاکستان کی 97% آبادی جو ہے
وہ مسلمانوں کے اوپر ہے. اب مسلمانوں کا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کس چیز سے خطرہ ہے. باقی جو 3% آئے تھے جو پہلے پاکستان جب تقسیم ہوا تھا 1947 کے اندر, وہاں پہ یہاں اقلیتیں تھیں, ان کی تعداد کافی زیادہ تھی, جو اب گھٹ گھٹ کے بیچارے اب یہاں جا چکے ہیں. اب یہاں پر زبردستی ہندو لڑکیوں کو جو مسلمان کیا جاتا ہے اپنے ایمان کی طاقت کے اندر لا کے, ان کو ینگ لڑکیوں شادی کرنے کے چکر کے اندر پھر چرچوں کو جلایا جاتا ہے, ان کی تعداد صرف 3% رہ گئی ہوئی ہے. اب آپ خود ہی سوچیں, اپنے آپ سے سوال کریں, کامن سینس کی سوال ہے, کوئی اتنی بڑی کوئی یہاں پہ راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ عام بندہ جو ہو وہ کیسے جرات کرے گا کہ اس طرح جب اس کو پتا ہے کہ 97% آبادی مسلمانوں کی ہے, اور اپنے مذہب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سخت محبت کرتے ہیں, اور کئی یہاں پہ لوگ ایسے بھی ہیں جو مارنے موڑنے پر ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کبھی ایسی غلطی کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا کہ 97% آبادی کو 3% آبادی سے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے, جو ویسے بالکل فارغ ہیں, جو بیچارے ہر وقت ڈر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے اقلیتوں کے لیے جو ہمارے ملک جو ہے بالکل بری طرح بدنام ہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ, اور یہی چیز ہے کہ میں پہلے کہا ہے کہ ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے, اور یہاں پہ آ کے ہماری قوم جو ہے بالکل آ کے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل تباہی کا شکار ہے. اور ایک ڈارکنس جو ٹنل جو ہوتا ہے جس کے اینڈ پہ ہوتا ہے, اگر آپ ایک ڈارک ٹنل میں جا رہے ہوتے ہیں, بڑی مشہور انگلش کا ہوتا ہے کہ اینڈ پہ آپ کو اینڈ پہ نا وہ لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ وہ ٹنل ہے جس پہ لائٹ بھی کوئی نہیں ہے, آگے ڈیڈ اینڈ ہے. ہم اس ایسے ٹنل میں شامل ہو چکے ہیں جو آگے ڈیڈ اینڈ ہے اور آگے کوئی لائٹ وغیرہ نہیں, بالکل بند ہے. ڈیڈ اینڈ کا مطلب ہے بالکل بند ہے, اور یہ بات ہے. آگے میں اس کا کنکلوژن کروں, میں اس کا کنکلوڈ کروں, میں آپ سے سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جتنا ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان موجود ہے, اب وہاں پہ ان کی جو کئی شخصیات ہیں, ان کے جو جن کے گاڈز ہیں, وہ دیکھیں ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے. جو وہ ان کے لیے جس طرح ہمارا مذہب سب سے اہم ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب ٹھیک ہے, تو ہندوؤں کے لیے ان کا مذہب ٹھیک ہے دیکھا جائے تو ان کے لیے جو شخصیات, ان میں آپ نے رام کا نام سنا ہوگا, رام جو ان کا بہت اعلیٰ اور سپیریئر مقام حاصل ہے. اگر وہاں پہ بھی یہی قانون پاس کر دے کہ جو ہمارے مذہبی جو خدا ہیں اور رام کی کوئی توہین کرے گا, جو ان کو نہیں مانے گا, جا کے وہاں پہ جو گائے جو ہے اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے, اگر اس کی کوئی توہین کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس طرح جا کے مسجدوں کو آگے لگائی جائے وہاں پہ, حالانکہ مذہبی انتہا پسندی انڈیا میں پھیل رہی ہے, لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ایک سیکولر کنٹری ہے نا, اگر وہاں بھی ایسی کی ہے جو جس طرح ہم اپنے ملک کے اندر کریں تو ہم چیز کو برداشت کریں گے؟ اکثر ہمارے لوگ ایسے منافق ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں جاہلیت کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں یہ ہندوستان تو سیکولر کنٹری ہے, ہمارا تو مسلمان ملک ہے, ہم تو اسلام کے نام پہ آئے تھے. کون سا اسلام کے نام پہ آئے تھے؟ کہ یہ اسلام کے نام پہ جہاں ملک بنا ہوا ہے, جہاں مسجدوں کے اندر قرآن و حدیث کے ہونے کے باوجود بھی چھوٹے بچوں سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ ایک عام عورت کی زندگی محفوظ نہیں ہے. کون سا اسلامی نظام ہے ایسے؟ یہ صرف سب دکینوسی باتیں ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. اور اگر آپ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب آپ کے لیے سب کچھ ہے, آپ کو ساری چیزیں, باقی سب دنیا کافر ہے, پھر سادہ سا سوال ہے جب بار بار میں پوچھتا ہوں, اکثر بھی اب تو ساری دنیا پوچھ رہی ہے, خاص طور پہ ہمارے منافق مسلمانوں سے, کہ آپ کا مذہب اتنا ہی اچھا ہے, آپ سب سے بہترین ہے, پھر آپ بھاگ کے غیر مسلم ملکوں میں کیوں جاتے ہیں, جس میں یورپ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یو کے, آسٹریلیا وغیرہ, ان ملکوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ملکوں میں کیوں نہیں رہتے؟ اپنے مذہب کا اتنی محبت ہے آپ کو, آپ کہتے ہیں سب سے بہترین اخلاقیات کے لحاظ سے, یا وہاں رہو پہ جا کے نہ جاؤ ملکوں کے اندر. یہ سادہ سا سوال ہے, اور اسی سوال کا جواب کے اندر آج ہماری منافق جو آج آئی ہوئی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہندوستان پہ ایسا قانون پاس کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا ملک ہے, ہندوؤں کا ملک ہے. یہ ہندوستان جو نام ہے ایسی طرح آیا نا, یہ ہندوستان پورا ملک ہے, ان کا ملک ہے, وہ بھی کوئی نہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ہندوستان کو داد دینی چاہیے. ساری پرابلم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کا اپنے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے, انہیں وہاں ٹالرنٹ سوسائٹی ہے, مسلمان وہاں پہ جا کے ان کی اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں مسلمان اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں. کتنے مسلمان ایکٹر ہیں جو پرومیننٹ ایکٹر ہیں, جس میں آپ پتہ یہ شاہ رخ خان ہے, سلمان خان ہے, وہ ٹاپ ایکٹرس کے آتے ہیں, نمبر 1 پہ آتے ہیں. وہ ان کی ہندو لڑکیوں کے ساتھ آ کے فلموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہو ہے ایسے کہ مسلمان لڑکی کے ساتھ کوئی ہندو ہیرو آ جائے تو یہاں پہ کہتے ہیں لڑنے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے. ہم تو اس قسم کی قوم ہے, ہم ذرا برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں ہماری ساری بات مانیں, ہم سارے ہماری بات مانیں, ہم کسی کی بات نہ مانیں. دنیا میں بھائی ایسے کبھی بھی نہیں ہوا, نہ کبھی ایسے ہوگا. اپنی حالات چیک کر سکتے ہیں, ہماری دنیا کی بالکل ہماری کوئی عزت نہیں ہے. یہ اپنے ایک ڈبے میں باندھا, اور اسی وجہ سے ہم اس مقام میں پہنچے ہوئے ہیں. جس میں نے پہلے کہا کہ میں تو کہوں گا ہندوستان کی, انڈیا کی گورنمنٹ کو بالکل یہ قانون پاس کریں. ہمارا یہی علاج ہے. کہتے ہیں ایسے کو تیسا, کہ جب تک کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے, جب تک ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک نہیں ہوگا جو دوسرے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اور ہم نے جو قانون بنا لیے ہوئے ہیں اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے, جب تک ہندوستان بھی اس طرح کے ملک ہندوستان بھی قانون پاس کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے وہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا نا, تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے. اگر وہی مسلمان یہاں ہمارے ملک میں واپس آئیں گے نا, ہم ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. ہم تو بھائی اپنے ہمسائے کے ساتھ شادی نہیں کرتے, ذات سے باہر شادی نہیں کر رہے ہوتے, بڑے مسلمان بن رہے ہوتے ہیں ہم آ کے, وہ ہم دیکھوں گا نا ان کو آپ پناہ دیں گے, ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہی سب سے بڑی بات ہے. اسی طرح
जिस तरह आप कहते हैं हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, वो देखा जाए तो वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन मजहब तो वहाँ का जो है, जो नुमाया मजहब है, वो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है ना। अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर वो भी वहाँ पे ऐसे कानून पास कर दें कि जो जो जीसस क्राइस्ट को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानेगा, उसको सजा होगी, सजाए मौत होगी, वो तो हीन होगी हमारी। अगर वो भी ऐसे कानून पास कर दे फिर क्या होगा? अगर जितने हमारे मुसलमान वहाँ भाग भाग के जा रहे हैं, हम बड़ी वहाँ पर जाके हमें वहाँ मस्जिदें खोलने की आज़ादी भी है, बड़े हमें जब नेशनैलिटी मिलती है, हमें हमें हम साथ ही हमारे अंदर का मुनाफिक मुसलमान जाग पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। अगर वो भी ऐसे कानून पास कर दें फिर आपका क्या होगा? वो भी यही कहेंगे जिसने इस मुल्क में आना है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यहाँ आने के लिए, नेशनैलिटी लेने के लिए, सबसे बड़ी बात यह कि आपको यहाँ पे जाके डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, एक अंडर राइटिंग देनी पड़ेगी। आप लिख के दें, कन्फर्म करेंगे कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानेंगे, तब भी आपको वीज़ा मिलेगा, तब भी आपको नेशनैलिटी मिलेगी। फिर मैं पूछूंगा ना आपसे, और मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि हमारे लोग जो वहाँ जाने के लिए, वहाँ के नेशनैलिटी लेने के लिए ये भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं कईयों को जानता हूँ भाईजान, ये कोई आज की बात नहीं। आप यहाँ पूरी हर बंदा जानता है कि यहाँ पर किसी ने अहमदी बन के, किसी ने कादियानी बन के, किसी ने गैर मुस्लिम बन के, किसी ने गे बन के, मतलब ऐसे बन के यहाँ वीज़े लिए हुए हैं यहाँ पे भाईजान। ये अपनी अपनी बहनों को साथ शादी करके यहाँ पे आए हुए हैं, बाप को सिर्फ यहाँ नेशनलिटी लेने के लिए। कि ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, आप किसी भी जाकर पूछ सकते हैं। मैं खुद कईयों को मिल चुका हूँ ऐसे लोग, इस तरह के लोग भी हैं। इस तरह के लोग भी हैं जो पेपर मैरिज यहाँ करके समझते पेपर मैरिज है, पेपर मैरिज कोई चक्कर नहीं होता। उनसे शादी करके जाकर प्रॉपर कोर्ट में जाकर शादी करके उनकी जो बीवियां होती हैं किसी दूसरे साथ सो रही होती हैं पैसे देके, या अगर नेशनलिटी के लिए। ना तो उस वक्त उनका ईमान जाग रहा होता है, ना उनको उस वक्त कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की। मैं कोई ऐसी बात आ रही होती है कि हमारे मज़हब में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको ऐसा कानून पास करें कि यहाँ भी, कि जो भी यहाँ पे आएगा वो जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानेगा, तब तक उनको यहाँ पे कहते हैं नेशनलिटी मिलेगी, वीज़ा भी नहीं मिलेगा, और ये यहाँ का कानून होगा। फिर मैं देखूंगा ना, फिर आपको पता चलेगा। और यही हमारा हाल है। जब तक हम बड़ी आसानी से कह देते हैं वो जो सेकुलर कंट्रीज हैं, हमारा तो मुसलमान मुल्क है, फिर आपको बड़े फख्र से मुसलमान मुल्क है, फिर उन मुल्कों में क्या कर रहे हो? हमें अपने घर में सारा कुछ चाहिए अपनी मर्जी का, लेकिन रहना वहां चाहते नहीं है। ये अजीब किस्म की यहाँ कौम तैयार कर ली है, ऐसी कौम तैयार कर ली है कि हमने सोचा था वक्त के साथ साथ जो होगा। हमारे बावजदाद थे, वो एक डार्कनेस टाइम था, इतनी जहालत का ज्यादा टाइम था, लोगों को पता नहीं था। अब इतना इंफॉर्मेशन का टाइम आ गया हुआ, ये उससे भी बुरा हो गया हुआ है। पहले तो फिर भी आप टॉलरेंस आती है, आपस में सब्र तहम्मुल था, इतनी ज्यादा वहशीपन नहीं आया था, थोड़ा बहुत। लेकिन अब तो इतना ज्यादा भुला दिया गया, ऐसे कंट्रोल कर लिया गया कि एक यहाँ पे एक घुटन का माहौल हो गया हुआ है। अब जो लोग पाकिस्तान में बाहर आते हैं वो सुख का सांस लेते हैं। अब क्यों हर वक्त इस्लाम के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं? बहुत ज्यादा लोग जो बाहर आ रहे हैं और क्वेश्चन उठा रहे हैं, किसी पास सवाल नहीं है, और सवालों को जवाब देने के बजाय वो दूसरे फतवे लगाए जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, उससे पाकिस्तानी कौन जबरदस्त, ये बात में जवाब देनी पड़ेगी, जबरदस्त क्वेश्चन कर रही है जो पहले कभी नहीं ऐसे नहीं हुए, उस पर सवाल नहीं है, वो आगे से रेडिकुलस किस्म के जवाब दे रहा है, और यहाँ पे आकर सेपा चल चुका है, पाकिस्तानी कौम इतनी भी नहीं है। तो ये चीज है। इस तरह अगली जगह बात करें, जो बुद्धा है, जो बुद्धिस्ट हैं, जो उसको मानते हैं, अगर वो भी ऐसा कानून पास करते हैं अपने मुल्क के अंदर जाके, तो फिर आप क्या करेंगे? इस तरह जो सिख हैं, वो उनका जो शख्सियत है, गुरु नानक जो है, वो भी अपने पंजाब जो है हिंदुस्तान के अंदर, वहां भी जो मुसलमान वगैरह रह रहे हैं, वो भी यहाँ यही कानून पास करें अपनी पंजाब की हद तक की, कि जो गुरु नानक का एहतराम नहीं करेगा, एहतराम की से आगे बढ़ के, यानी उनको ऐसा नहीं मानेगा कि वो भी ऐसी मजहबी शख्सियत है, तो उनका सब यही हाल होगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि बाकी सारी दुनिया भी अगर ऐसा ही कर ले। देखिए हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम है, तो उनके लिए भी अहम है उनकी शख्सियत। आप अगर हम समझते हैं हमारा मजहब बेहतर है, तो उनके लिए भी ऐसा मजहब बेहतर है। आप दुनिया की तरीका उठाकर देखें ना, दुनिया में जो वक्त गुजरता गया, हर वक्त के अंदर हर कौम का अपने मजहब होते थे। वो भी उस वक्त ये यकीन करते होते कि हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है। जब फिरौन का दौर होता था तो वहां भी उस वक्त मजहबी पादरी वगैरह होते थे, अपना मजहब है, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई किसी चीज की पूजा करता था। तो उस वक्त जो जिस टाइम फ्रेम में वहां रह रहे थे, वही उसी चीज में यकीन करते थे। वो समझते हम हमेशा के लिए रहेंगे, हमारा मजहब हमेशा के लिए रहेगा, हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है, ये है वो है। वहां भी ऐसे ही करते होते थे। आज उनका नामो निशान भी नहीं है। आगे भी वक्त गुजरता गया तो ऐसा ही है। तो हम भी एक ऐसे ही टाइम स्केल से गुजर रहे हैं, टाइम कैप्सूल से गुजर रहे हैं। हम भी यही समझ रहे हैं हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है, हम ही सबसे बेहतरीन है। बाकी सारी दुनिया पहले कभी जो आई थी, जो यकीन नहीं करती थी, वो सारी फाड़ेगा, सब दोज़ख में जाएंगे और हम ही जन्नत में जाएंगे। इसी तरह जन्नत के दोज़ख के सर्टिफिकेट जो आए थे ओल्ड टाइम्स के अंदर, डार्क एजेस के अंदर, रोम के अंदर जो यूरोप जो डार्क एजेस थे, वहां जो चर्च थे वो भी ऐसे देते होते थे।
उसी वहां पे जब तक चर्च वहां पे आता है, वहां पे उनको डार्क एजेस कहा जाता है। जब उन चर्चों से जान छूटी, और आज देख रहे हैं यूरोप कहाँ तरक्की कर गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, हारमोनी के अंदर, आज वहाँ सब मज़हब को आज़ादी हासिल है, और यही किसी कौम की कामयाबी होती है। ऐसा नहीं, हम सबसे बड़ा सबूत है भाई, मैं गलत कहूँ या ठीक कहूँ, सबसे बड़ा सबूत है हम खुद ही, हमारे जो ताकतवर हजरात से लेकर आम बंदा भी वहां भाग भाग के जा रहा होता है, यही वजह होती है। और इसी वजह से हम यहाँ, इसी वजह से आज हमारे मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। हमें कोई वीज़ा देने का तैयार नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम बाहर जाके कितने मुनाफिक इंसान है कि हमारे मस्जिद में खा रहे, मस्जिदों में अपनी खोल रहे होते हैं, हलाल की चीज़ें मिल रही होती है, बड़े फ़ख्र से जाकर पाकिस्तान वीडियो के बता रहे होते हैं जी हमें यहाँ हलाल चीज़ें मिल रही है, लेकिन अपने मुल्क में वही आज़ादी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये आपके सामने थोड़ा रेफरेंस लाने की जरूरत थी। मैं इसको कंक्लूड इसलिए ऐसे करूंगा, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। खत्म इसलिए करना पड़ेगा, इससे इस्लाम की बदनामी ये हो रही है, पाकिस्तान की जड़ें खोखली होती जा रही हैं, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर 97% आबादी जो है मुसलमानों की है, वहां इस कानून की क्या जरूरत है। इससे इस्लाम का गलत मैसेज जा रहा है। हमारा एक कानून मौजूद है, जिस तरह एक कानून होता है, कोई क्रिमिनल होता है जो जब कोई जुर्म करता है, जिस तरह कत्ल करता है, कोई चोरी करता है, मुझे अब लोग कहेंगे ये उससे बड़ा जुर्म है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जुर्म का होता है एक प्रोसेस होता है ना। जिस तरह एक प्रोसेस ये होता है कि अगर किसी जुर्म किया, सबसे पहले जाके उसको आप अदालत में पेश करते हैं, अदालत में पेश करके उसके सबूत होते हैं, उसके मुताबिक को सजा होती है, ताकि दुनिया का मैसेज जाए कि इस्लाम जो है बड़ा पीसफुल रिलीजन है। यहाँ पे भी एक सिस्टम मौजूद है, क्योंकि हम जब तक दुनिया को ये पैगाम नहीं देंगे, सिर्फ बातें नारे लगा के वैश्यीपन के जरिए तो हम जो मर्जी कर लें, हम किसी का जबान थोड़ी देर चुप तक करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा के चुप नहीं करवा सकते। और यही वजह आज हमें ये वक्त आ गया हुआ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अच्छी जिंदगी गुजारें, तो हमें इन चीज़ों में अपनी इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, इन कानून पे गौर करना पड़ेगा, इन कानून का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है। आप देख लें, यहाँ पे किसी ज़मीन पे कब्जा करना होता है, किसी को नीचे दहाना होता है, अपना स्कोर सेटल करना होता है, उस चक्कर के अंदर आके इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारी आप इस बात को गौर से देखें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सारे हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें सूट करती नहीं करती, रोज़ कोई ना कोई नई जमात बनाते हैं, वो जाके उसके जरिए मजहबी तौर पर लोगों को डरा धमका के कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसके ज्यादा निशाना बनने वाले कौन लोग हैं? आम लोग हैं, गली मोहल्ले वाले आम जो बेचारे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो उसकी दहशत की ऐसी कहते हैं फिजा बना दी गई, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पहुंच गए हुए हैं। फिर मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे अक्सर लोग इससे बात करने डरते हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं भाईजान। जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन बता दिया गया था कि अल्लाह एक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दैट्स इट। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। इसलिए हमें आज इस कानून की, क्योंकि इस कानून से नुकसान ज्यादा हैं, तो इस कानून का डिक्टेटर ने इस्तेमाल किया, ज़ियाउल हक ने अपने इस्तेमाल किया, आज की एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल कर रही है, और आपकी इतला के अर्ज़ है गोरों का बनाया हुआ कानून है। दोबारा रिमाइंड करा दूं मैं आपको, और जाके दोबारा तारीख पाल ने कहते हैं गाजी इल्मदीन की भी, और कद मुमताज़ कादी की जाके, और भी बाकी की सारी तारीख पाल आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख लें जाके। इसलिए इस कानून को जो बिल्कुल इसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है, और इसके अंदर ताकि लोगों को अच्छा मैसेज जाए, पाकिस्तान का अच्छा मैसेज जाए, इस्लाम का अच्छा मैसेज जाए, और हमारी लोग जो है सुख का सांस लें। इस लिहाज से लें कि मजहब को मजहब का मकसद होता है हारमोनी पैदा करना, आपस में मोहब्बत प्यार पैदा करना, सबूत तहम्मुल पैदा करना, मजहब और लोगों के अंदर एक आप कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना। मजहब का मकसद ये होता है, मजहब का मकसद जो होता है वो दहशत फैलाना नहीं होता, लोगों की गर्दनों पे आकर छुरी चलाना मजहब का मकसद नहीं होता। जब मजहब इन चक्कर में पड़ जाए तो मतलब है कि समथिंग इज नॉट राइट, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। अगर वो चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो आज जिस तरह पहले बाकी मज़ाहिब का जो हुआ, हमारे सब यही होगा, और हम ही जो होंगे अपने मजहब के लिए हम सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और मेरा ख्याल जिस चक्कर में चल पड़े हैं, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हम ही साबित होंगे। इसलिए मेरी आप दरखास्त है, इस बात को समझने की कोशिश करें, मेरी ताकत हज़रात से दरखास्त है, क्योंकि आज आप हैं, कल को आप नहीं होंगे, आपकी भी आने वाली नस्ल कभी आना है, उन्हें भी यहाँ ही रहना ना आके। अगर नहीं भी रहना होगा तो आपकी कोई ना कोई नस्ल तो यहाँ पर रहेगी नहीं रहेगी। इसलिए इस बात को सोचें, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और एंड हमारा एक ही हाल है कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI में आगे आना पड़ेगा, और खुद ही वो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।